سمجھنے کے لیے خود اس کی کتابیں بولتی ہیں کہ مرزا اپنی ہر بات میں کیسے جھوٹا ہے۔ ہمارا ایمان یہ ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل کی جتنی پیش گوئیاں فرمائیں وہ نصف النہار کی طرح سب کے سامنے ضرور پذیر ہوئیں، اور کوئی ایک بھی ان 1500 سالوں میں غلط ثابت نہیں ہو سکا۔ ہمارے پیارے نبی بہت سی پیش گوئیاں فرمائیں، تفصیلات کسی وقت پھر بیان کریں گے، مسئلے کی توضیح میں کر رہا ہوں۔ آپ نے جو بھی بیان فرمایا، یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، جیسے آپ فرما رہے تھے اسی طرح ہی آج واقع ہو رہے ہیں، اور یہ تمام معاملات کا اسی طرح واقع ہونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نبی ہونے کی دلیل ہے۔ اور ابھی آپ نے سنا مرزا قادیانی کے الہام کہ وہ جو کہتا ہے جھوٹا ہی ہوتا ہے، جو الہام دعویٰ کرتا ہے خدا کی طرف سے ہے، اور خدا کی طرف سے اگر الہام ہو تو وہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، خدا کی طرف سے آنے والا الہام کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تین تقسیم فرمائی فاتح قادیانیت سیدنا مہر علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ الہام کاذبہ، وہ الہام سیادیہ، وہ الہام شیاطینیہ، یہ تینوں الہام ہیں جو صرف اور صرف مرزا قادیانی اور ان جیسوں کو ہوتے رہے، جنہوں نے تمیز نہیں کی اور اللہ جل جلالہ کی پھٹکار ان پر پڑی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ پیش گوئیاں جو زبان نبوت سے نکلی اسی طرح ہو کے رہی۔ مولانا صاحب نے بڑی اہم بات آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کی ہے، میں تھوڑی سی اس کی وضاحت کرتا ہوں تاکہ آپ کے مضبوط علم ہو اس کا۔ مرزا قادیانی نے دعویٰ کیا، ایک کم عمر بچی تھی مرزا احمد بیگ کی، جو مرزا کا قریبی رشتہ دار تھا، محمدی اس بچی کا نام تھا۔ مرزا نے کہا، وہ تشبیہ دے رہا تھا اس واقعے کو جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کی طرف سے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح سرکار سے ہوا، اسی کو پیش نظر رکھ کر وہ یہ دعویٰ کر رہا تھا مرزا قادیانی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ مجھے الہام ہوا ہے اور خدا نے میری سچائی کا نشان بنا دیا ہے، آسمانی حکم ہے، میرا نکاح اللہ نے محمدی سے کر دیا ہے اور ہر صورت ہوگا۔ یہ بڑی بات تھی، دعویٰ اس نے کر دیا۔ اگر خدائی الہام ہوتا تو پھر واقعاتاً خارج میں بھی ایسا ہو جاتا، لیکن کیونکہ شیطانی الہام تھا اور شیطان صفت آدمی کو آ رہا تھا، اس لیے اللہ کا فیصلہ یہ تھا کہ یہ الہام کرتا جائے اور جھوٹا پر جھوٹا ثابت ہو جائے۔ مرزا نے اس الہام کو کر دیا، اشتہار چھاپ دیا، ایک نہیں 4-5 اشتہار چھاپے، لوگوں کو دعوت دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے میری سچائی کا یہ نشان ہے کہ محمدی کے ساتھ میرا نکاح ہوگا۔ بڑے بڑے اشتہار چھاپے، جس کو اشتہار چھاپنے کا بڑا ایک عادت تھی کہ بڑے بڑے اشتہار چھاپ دیتا تھا۔ اللہ پاک نے انہی اشتہاروں کے ذریعے ہی اس پر یہ پھٹکار دی کہ اس کا ہر اشتہار اس کے جھوٹے ہونے کی دلیل بن جاتا۔ اب
بہانے بنائے، بڑی تفصیل ہے اس بات کی۔ اس نے ایک پیغام بھیجا مرزا احمد بیگ کو، اس کے پھندے میں پھنسا نہیں ہے۔ اس نے کہا میں نے پوری دنیا میں میرا اشتہار پہنچ چکا ہے اور لاکھوں لوگ اس کو سمجھ رہے ہیں کہ میری سچائی کا نشان ہوگا، اور تو مہربانی کر، مجھے شنید میں آ رہا ہے کہ تو محمدی کا نکاح مجھے نہیں کسی اور کو دینا چاہتا ہے، مہربانی کر۔ اس نے کہا میں کبھی بھی اپنی بچی کا نکاح تجھے نہیں دوں گا۔ وہ انکار کر گیا۔ اب مرزے نے پھر تما اور لالچ کا دروازہ کھولا اور کہا کہ جس قسم کی تیری خواہش ہو، ہر طرح کی پیسے دوں گا، بہت یہ دوں گا، وہ دوں گا، لیکن محمدی کا نکاح مجھے ہو جانا چاہیے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، تو پھر پیسے کس بات کے؟ وہ پیسے کے فریب میں بھی نہیں آیا۔ پھر اس نے ایک اور طرح سے ان کو کہا اپنے موبائل بند کر دو۔ جو موبائل درس میں آپ موبائل بند رکھیں، خصوصی باتیں سنی آپ نے، پہلے بھی موبائل بند رہے ہیں۔ ایک مرتبہ خوشی پڑی مرزا نے ایک اور بڑا فریبی داؤ کیا۔ اس نے خط لکھا سب کو، خصوصاً اس کو، کہ فلاں 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 رشتے، اگر تم نے محمدی کا نکاح نہ دیا تو تمہاری جو لڑکیاں ہمارے خاندان میں سب کو طلاق دلوا دوں گا۔ اور اتفاق میں اس کے بیٹے فضل احمد کی جو بیوی تھی وہ بھی اسی خاندان سے تھی جس سے یہ رشتہ مانگ رہا تھا۔ اس نے فضل احمد کو بھی بڑا مجبور کیا کہ وہ میرے بات نہیں مان رہے، لہذا تو طلاق دے۔ اس نے کہا میں طلاق نہیں دوں گا۔ بیٹے نے کہا میں طلاق نہیں دوں گا، اور طلاق نہیں دی اس نے۔ بیٹے نے طلاق نہیں دی۔ اس نے یہ حربے کیے، سب کو کہا جو اس کے رشتہ دار تھے ان کو کہا، حتیٰ کہ اپنی بہو کو مجبور کیا، فضل احمد کی جو بیوی تھی اس کو، اور اسے کہا تو خط لکھ اپنے باپ کو اور ان کو کہو تمہاری وجہ سے یہ سارا گھر اجڑ جائے گا، میری بربادی ہو جائے گی، تم مہربانی کرو رشتہ دے دو ان کو۔ انہوں نے کہا ایک گھر نہیں، سارے گھر اجڑ جائیں مرزے کے، محمد ہی اس کو نہیں ملے گی۔ اور پھر مرزے کی زندگی میں اختصار کروں، مرزے کی زندگی میں محمدی بیگم کا نکاح ایک آدمی سے ہو گیا۔ اب تو یہ بیچارہ منہ چھپائے پھر رہا ہے کہ اس کا دعویٰ تھا یہ مرزے کی سچائی کا نشان ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ اب سچائی کا نشان اللہ کی طرف سے ہے تو ظاہر ہونا چاہیے تھا نا، لیکن وہ جھوٹا ہو گیا۔ جیسے مولانا نے کہا اس کے الہام کاذبت ہے، کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں تھی اسے کہ الہام خود ہی اس کو جھوٹا ثابت کرتے تھے، اسی سے یہ جھوٹا ثابت ہو گیا۔ پھر اس نے تعویلات کھڑی، شیطان تو ان کا ملہم تھا ہی، الہام تو شیطان کی طرف سے آتے تھے، ادھر سے دلائل کھڑنے شروع کیے۔ اس نے چند مولوی خرید کیے ہوئے تھے، پیسے ان کو ملتے تھے۔ نور الدین بھیروی جو ہے یہ اس کا سب سے بڑا خلیفہ بھی تھا اور بڑا اس کا معید تھا۔ وہ کچھ پڑھا لکھا ضرور تھا لیکن اس کا پڑھا لکھا خدا سے ہٹ کر شیطان کی طرف چلا گیا، اس واسطے وہ خود بھی گمراہ ہوا اور زیادہ اس کو گمراہ کرنے میں بھی اسی کا ہاتھ تھا کہ اللہ کی طرف دعوت دی جاتی رہی قادیانی کو، لیکن نور الدین کا پیسہ لینا اور اس کا شیطانی کلام اس کو بہکاتا رہا اور یہ راہ راست پہ نہیں آیا۔ آخر کار بات یہ ہوئی کہ اس نے کہا بھی اب مجھے یہ الہام دوبارہ ہوا ہے کہ میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ابھی اس کی شادی میرے ساتھ ہو جائے گی، پیترا بدلا، جھوٹا تو تھا نا، پیترا بدلتا تھا۔ اب مجھے الہام ہوا ہے کہ فلاں سال میں سلطان احمد مر جائے گا، اس کی بیوی محمدی بیوہ ہو جائے گی اور بیوہ سے میرا نکاح ہو جائے گا۔
یہ دوبارہ اعلان ہوا اس کو. پہلے تو اعلان ہوا تھا اسی چھوٹی عمر میں 6-7 سال کی بچی تھی، وہ بڑی ہوئی، جوان ہوئی، اسی کی زندگی میں نکاح اس کا اور کے ساتھ ہو گیا. پھر اس نے یہ پیترا بدلا، پھر بھی وہ سچ ثابت نہ ہوا. مرزا صاحب 1908 میں بیت الخلاء کے اندر پتہ نہیں کیا کر رہے تھے اور کیا چاٹ رہے تھے. لفظ میں سخت بول رہا ہوں، لیکن حقیقت یہی ہے جو میرے نبی کی عزت و ناموس پہ حملہ کرتا ہے اس کے لیے جتنے سخت لفظ بولوں میں بول سکتا ہوں. میں اخلاقیات کی بات بھی جانتا ہوں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عزت و ناموس کے مقابلے میں کسی کے لیے کوئی اخلاق نہیں ہے. خود خدا نے نبی پاک سے فرمایا تھا، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، سختی کرو ان پر. یہ اللہ کا حکم ہے. عقیدہ ہمارا یہی ہے، ہمارا ایمان ہمیں یہی دعوت دیتا ہے، ہمیں ایمان کی سکھاتا ہے کہ جہاں معاملہ تمہاری میری ذات کا ہو ہم کسی سے سختی نہیں کریں گے، وہاں نرمی کریں گے، اخلاق کی بات کریں گے. لیکن معاملہ ہمارے نبی پاک کی ذات کا ہے اور پھر ہمیں نرمی، یہ نرمی نہیں، یہ مداحنت ہے اور اسلام کی کمزوری ہے، ایمان کی کمزوری ہے. اللہ اس کی اجازت نہیں دیتا، اللہ ان پر سختی کرنے کا حکم دیتا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے مرزا لیٹرین میں مر گیا اور محمدی زندہ، اس کا خاوند بھی زندہ. بات ختم ہو گئی. یہ کہتا تھا میرا آسمانی نشان ہے اور اسی میں جھوٹا ہو گیا. آپ کو یہ میں تفصیل اس لیے بتانا چاہتا تھا کہ حضرت مولانا نے تھوڑا سا اختصار کیا تو میں اس کی وضاحت کرنا چاہتا تھا. یہ ایک الہام ہے اس کا، اور کیسے اس کو ادھر سے بھی تماچے لگ رہے ہیں، ادھر سے بھی خدائی تماچے لگ رہے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جو اس نے اپنی صدق اور سچائی کا نشان قرار دیا تھا، اللہ نے اس پر جھوٹے ہونے کا اسی کو نشان قرار دیا اور یہ جھوٹا تھا. سمجھ آئی نا بات؟ اسی تفصیل اور بھی بہت سی ہیں. ہر اس کے الہام کا تجزیہ کیا جائے تو مرزا قادیانی یقینی طور پر شیطانی الہاموں کا منبع ہے. اللہ کے قریب ہی نہیں گزرتا، یہ خدا بننے کی کوشش کرتا ہے. ابھی آپ نے سنا نہیں ہے، یہ خدا بنتا ہے. اللہ آسمانوں کو پیدا کرنے والا، زمینوں کو پیدا کرنے والا اللہ ہے. نعوذ باللہ یہ کہتے ہیں میں نے پیدا کیا، یہ پیدا کرے گا. یہ معلوم اس کی فساد کیا ہے؟ جو ایک لڑکی نہیں لے سکا وہ آسمان بنا سکتا ہے. جو ایک لڑکی سارا زور لگانے کے باوجود اپنے کنبے سے نہیں لے سکا وہ آسمان زمین کا خالق بن سکتا ہے. وہ نبوت کے مقام پہ بیٹھ سکتا ہے؟ نہیں. وہ شیطان کا چیلا تھا، ہے، اور شیطان ہی کی مسند پر بیٹھا ہے اور اس پر اللہ کی بھی لعنت برس رہی ہے، فرشتوں کی بھی لعنت برس رہی ہے اور قیامت تک انسانوں کی بھی لعنت برستی رہے گی. آپ یہ آگاہی دینے کے لیے ہم نے یہ پروگرام بنایا ہے تاکہ ہماری نوجوان نسل ان تمام ضروری معلومات کو حاصل کرے. آپ یہاں سنتے ہیں نا، جو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، زیادہ سے زیادہ آپ اپنے نوجوان ساتھیوں کو لائیں، کیونکہ یہ سوشل میڈیا بھی بہت بڑے فتنے ڈال رہا ہے. ہر ایک کے پاس موبائل ہے اور وہ موبائل میں دیکھتا ہے ظاہری شکل صورت لگتی ہے متاثر کرنے والی اور اندر خرافات پکے جاتے ہیں. اگر پیچھے سپورٹ علمی نہ ہو تو پھر انسان کے بہک جانے کا اندیشہ ہوتا ہے. اس لیے آپ ان معلومات کو جو حضرت مولانا آپ کو مہیا کر رہے ہیں آپ دل کی تختی پر بھی لکھیں اور ان کو موبائل پر بھی محفوظ کر لیں. پھر ان کو بار بار سنیں، اپنے دوستوں کو سنائیں تاکہ
اس کار خیر میں آپ کا حصہ بھی شامل ہوتا جائے گا، اور آپ کو بھی محافظ ختم نبوت کا یہ اعزاز ملتا رہے گا۔ آپ کی وجہ سے اگر 2 4 10 نوجوان قادیانی فتنے سے بچ گئے تو آپ کی زندگی کے یہ لمحات بہت بڑے قیمتی بنے گے۔ اس لیے میری پھر آپ سے گزارش ہے، آئندہ یہاں ہمارا ریکارڈ ہوا ہے اور لائیو بھی چلایا گیا ہے، اس کو کسی دوست کو ضرورت ہو تو سمر محی الدین کانجو سے وہ اس کی کاپی لے سکتا ہے، وہ واٹس ایپ پر اس کو بھیج دے گا، اور پھر اس کو محفوظ کریں اور سنیں۔ دوسرا یہ اعلان بھی ہے کہ آئندہ رمضان کی سے پہلے ہم کریں گے، آئندہ ماہ اپریل میں ہمارا 10 ہوگا، وہ 4 اپریل بروز اتوار بعد نماز کا ہوگا۔ یہ تاریخ آپ یاد رکھیں، اپنے دوستوں کو بھی زیادہ سے زیادہ لائیں، اور اس کار خیر میں محافظ ختم نبوت بن کر، مجاہد ختم نبوت بن کر میدان میں سرگرم ہوں۔ آپ کی وجہ سے جن جن دوستوں کا ایمان محفوظ ہوگا، آپ کو اللہ اس کا اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ یہ بہت بڑا جہاد ہے اور بہت بڑا جہاد ہے۔ اللہ آپ کو یہ سعادت بخش رہا ہے کہ آپ سنیں نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کی خاطر اپنا قیمتی وقت یہاں لگا رہے ہیں۔ محفوظ کریں، یاد رکھیں، آگے لوگوں کو منتقل کریں، ان کے ایمان کی حفاظت کریں۔ اللہ مجھے اور آپ کو یہ سعادت نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ پروگرام 4 اپریل روز اتوار بعد نماز کا ہوگا۔ مجھے کچھ دوستوں کی طرف سے یہ بھی پیغام ملا تھا کہ آپ نے پروگرام کم کر دیا ہے، پہلے 3 دن کا تھا، 2 دن کا پچھلی دفعہ کوئی مجبوری کی وجہ سے وہ 1 دن کام نے کر دیا۔ دل یہی چاہتا ہے کہ لمبا پروگرام ہوتا رہے، کئی دن تک ہوتا رہے۔ آپ بھی مشغول ہوتے ہیں، کچھ دوسری مصروفیات بھی ہوتی ہیں، تو ان کو مد نظر رکھ کر یہ طے کیا کہ 1 دن کا پروگرام ہو اور تھوڑا سا وقت زیادہ لگا دیا جائے، اور آپ اس کو 1 دن کے پروگرام کو اگر آپ پوری طرح تیار کر لیں، محفوظ کر لیں، تو وہ 1 دن کا پروگرام نہیں ہے، پورے مہینے کا پروگرام ہے۔ ٹھیک ہے، آپ بس صرف اس کی تیاری کریں، اس کو سنبھالیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم بن کر اسی جذبے سے آپ کام کریں۔ انشاءاللہ ہم سب حضور کی عزت و ناموس کے سپاہی ہیں اور میدان میں انشاءاللہ کھڑے ہیں۔ ہمارا بڑھاپا، ہماری جوانی، ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ عزت و ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہے، اور انشاءاللہ یہی جذبہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں دیا ہے۔ اسی جذبے کو ہم آگے منتقل کرتے رہیں گے آخری سانس تک انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان کی سعادت نصیب فرمائے۔ درود السلام ہوتا ہے، درود السلام کے بعد پھر آپ حضور کا لنگر بھی کھا کے